الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ فاتحہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے اور آیت نمبر 7 کی تفسیر ہم نے پڑھنی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ اس کا لفظی سادہ سا ترجمہ جسے کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس کا تعلق 3 طرح کا ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا تعلق 3 طرح کا ہے۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ پہلی آیت کریمہ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی کہ سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تھی پہلی آیت میں، جس میں کچھ گنجائش تھی۔ اب اس گنجائش کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ، ہم ان کا راستہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تیرا احسان ہوا ہے، ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھا۔ اور جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کرتے ہیں۔ یہ تھا پہلا تعلق۔ اور دوسرا تعلق اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا گیا تھا، اب اس راستے کے راہبر بھی ساتھ مانگے جا رہے ہیں۔ پہلے خالی راستہ مانگا گیا تھا، اب اس راستے کے راہبر بھی ساتھ مانگے جا رہے ہیں، کہ کیونکہ بغیر راہبر کے راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ پروردگار، ہم وہ راستہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ جس راستے پر تیرے نیک بندوں کے نقش و قدم لگے ہوئے ہیں، ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے پر تیرے نیک بندوں کے نقش و قدم موجود ہو، اور ان کی راہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچے۔ یہ دوسرا تعلق۔ اور تیسرا تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ صراط مستقیم، یاد رکھیے گا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراد اور تفرید کے درمیان، جو افراد اور تفرید کے درمیان والا راستہ، افراد و تفرید کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کو واضح کرنے کے لیے، افراد و تفرید کو واضح کرنے کے لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اشارہ فرمایا ہے کہ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے۔ 3 جماعتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا ہے۔ افراد والا المغضوب علیہم کا راستہ، اور تفرید کا راستہ والضالین والا۔ تو گویا کہ یہ حدیں رکھی گئی ہے راستے کی، یعنی نہ افراد والا راستہ نہ ہی تفرید والا راستہ، جو درمیان والا راستہ، یہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور بولا ہم تجھ سے صراط مستقیم والے راستہ مانگتے ہیں، اور اسی راستے کے راہبر بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے 2 ہیں۔ راستے 2 ہیں۔ ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ جو رب سے مخلوق کی طرف آتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے۔ 2 راستے ہیں، ایک مخلوق، خالق سے مخلوق کی طرف آنے والا، اور ایک مخلوق سے خالق کی طرف جانے والا۔ جو خالق سے مخلوق کی طرف آتا ہے نا، یہ راستہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔
لیکن جو دوسرا راستہ ہے نا، مخلوق سے خالق کی طرف جانا، یہ راستہ انتہا درجے کا مشکل ہے۔ اس راستے میں سائے طرح کے ڈاکو بھی ہیں، یہ خطرناک راستہ ہے، اور پہلے بھی بہت سے قافلے اس راستے میں کافی لٹ چکے ہیں، اور اس راستے کے اوپر جو ڈاکو آتے ہیں، ان تمام ڈاکوؤں کا جو سردار ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس نے پہلے اعلان کر رکھا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 16، اس نے پہلے اعلان کر چکا ہے، تو اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہیے، اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جس قافلے میں محافظین سرکاری افسران ہوں، اور سرکاری افسران اس قافلے میں موجود ہوں، تب وہ قافلہ جناب علی لٹنے سے بچتا ہے، اس پر ڈاکو نہیں آ سکتے۔ اور جو وہ راستہ ہے، اس راستے میں جناب علی جو اس راستے کے راہبر ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کے خاص نیک بندے۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ مولا اس راستے پر چلا، اور اس راستے کے جو راہبر ہیں، نقش و قدم جن کے لگے ہوئے راہبروں کے، وہ راہبر بھی ہمیں ساتھ عطا فرما، تاکہ ان راہبروں کی جناب علی سائے تلے ہم جائیں گے تو یہ جو ڈاکو ہیں نا شیطان، ان سے ہم بچ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، صراط الذین انعمت، یہ انعمت انعام سے مشتق ہے، انعام سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نعمت، اور لغت میں دنیا نعمت، لغت میں نرمی کو کہتے ہیں، اس لیے عرب والے بھی کئی اس طرح کے جملے بول جاتے ہیں، کئی جملے اس طرح کے عرب والے بول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب علی نرم کپڑے کو ثوب نائم، یہ بھی بولتے ہیں نرم کپڑا، اور نرم کھال کو جلد نائم، جلد نائم بولتے ہیں۔ اور اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہتے ہیں، سرور اور لذت کو نعمت کہا جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، نعمت تین طرح کی ہوتی ہے، نعمت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ نعمت جو بلا سبب حاصل ہو، بغیر کسی اسباب کے حاصل ہو جائے نعمت، جیسے زندگی اور بچپن کا رزق بغیر سبب کے ملتا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، جس طرح کی ہماری گلی ہے، کہاں سے کماتی ہے؟ بالکل بغیر سبب کے رزق ملتا ہے۔ اور ایک نعمت یہ ہے، اور ہدایت، یہ بھی بغیر سبب کی ملنے والی نعمت ہے۔ اور دوسری وہ نعمت ہے جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے پہنچتی ہے، وہ نعمت جس طرح کہ دنیاوی مال، دنیا کا مال، یہ کسی بندے کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اور تیسری نعمت وہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے، جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے، جیسے نیک اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے، اور جنت یہ بھی نیک اعمال سے ملتی ہے، جنت بھی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ یہ تو تفسیر کبیر والے نے اس کو لکھا ہے۔ تو ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے، اب اس لفظ کو غور سے سننا چاہیے، ان تینوں کی واضح مثال کو، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے جنت حاصل کی ہے، ایمان اور عمل کے ذریعے جنت حاصل کی، جیسے رب کا مطیع بندہ، نیک بندہ، اطاعت کرنے والا بندہ، اس بندے نے جناب علی ایمان اور نیک اعمال سے جنت حاصل کی ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو بغیر کسی کے طفیل جنت لے لی، کہ جو کسی کے طفیل جنت لے لی کسی نے، یہ دوسرا ہے جو کسی کے طفیل اس کو جنت ملی ہے۔ جناب علی جس طرح کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے
नाबालिग फौत शुदा बच्चे, नाबालिग बच्चे जब फौत हो जाता है तो हदीस पाक में आता है कि नाबालिग बच्चे जब फौत होता है तो मौला करीम उस बच्चे के तुफैल माँ बाप को जन्नत अता फरमाता है। ये दूसरे होते हैं। और तीसरा है कि जो बगैर किसी सबब के जन्नत हासिल हो, जैसे हूर गिलमान जन्नत में रहती है, बगैर किसी सबब के उनको जन्नत मिली। और रब की वो मखलूक को जन्नत को पुर करने के लिए जो पैदा की जाएगी, तो पहली किस्म की दो नेमतें, जो पहली किस्म की नेमत है ना, वो दो तरह की है। एक है दुनियावी, जैसे हमारे आजाद और उनकी जनाब अली कुव्वत है, और दूसरी नेमत है दीनी, जिस तरह की ईमान और हिदायत। तो इस आयत करीमा से जो नेमत मुराद ली गई है वो नेमत जनाब अली उखरवी यानी दीन की नेमत मुराद है। याद रखिएगा, यहां इस आयत करीमा से दीन वाली नेमत मुराद ली गई है, दुनियावी नेमत मुराद नहीं है, यानी आखिरी किस्म की नेमत मुराद है, दीनी नेमत। तो आयत का मकसद यह होगा कि आय अल्लाह हमको उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने दीनी नेमतों से नवाजा है, और जिनको दीनी नेमतों से नवाजा है वो हज़रात कौन है, उनका रब के कुरान ने खुद ही जिक्र फरमाया है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाते यही वो लोग हैं कि जिन पर हमने इनाम फरमाया। कौन? मिनन नबिय्यीन, अंबिया, वस्सिद्दीकीन और सिद्दीक, वश्शुहदा और शहीद, वस्सालिहीन और रब के नेक बंदे। तो इस आयत करीमा से ये चार गिरोह जो है ना, ये मुराद है। तो रब के नेक बंदे, तो हमने नेमत की तकसीम इसलिए की है कि अगर हर नेमत मुराद होती, हर किस्मी नेमत मुराद होती, तो फिर जनाब अली हर नेमत मुराद होती तो उसमें काफिर लोग, मुनाफिक लोग, फासिक लोग ये भी आ जाते। तो जनाब अली उनको यानी काफिरों को, फासिकों को, मुनाफिकों को भी रब ताला ने जनाब अली उमर अता की है, उमर भी एक नेमत है, माल अता किया, माल भी एक नेमत है, जनाब अली औलाद अता किया, औलाद भी एक नेमत है, हुकूमतें दी है, हुकूमतें भी एक नेमत है, लेकिन उनको भी दी है। तो इसलिए रब ताला की नेमत से कोई खाली नहीं। लेकिन चूंकि दुनियावी नेमतें, तो दुनियावी नेमतें हर किसी के लिए हैं, चाहे वो मुनाफिक है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो फासिक है, चाहे वो मोमिन है, मुसलमान है, कोई भी है। लेकिन जो आखिरी नेमतें हैं ना, ये नेमतें मोमिन के लिए। इसलिए यहां पर जिस नेमत का जिक्र किया गया वो आखिरत की नेमत है कि मौला हम तुझसे आखिरत की नेमत मांगते हैं, और वो नेमत जो नेमत तूने एहसान से नवाजा है अपने प्यारे लोगों को, जो नेमतें उनको आखिरत अता की है, मौला हमें भी वो नेमतें अता फरमा। ये इसकी मुख्तसर सी तारीफ थी। कल के सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज इस आयत करीमा के जो फायदे हैं वो पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन मतीन की समझ अता फरमाए।